وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. میرے اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، یہ جمعے کا خطبہ ہے. خاص کر آس پاس کی ساری مسجدوں سے ہٹ کر اس مسجد میں جمعے کا خطبہ بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں آنے والے بزرگ حضرات سے زیادہ اسکول کے طلباء ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا نوجوان ہوتے ہیں جن کو سنبھالنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جن کو صحیح راستہ بتانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو ان کو صحیح وقت پر صحیح دوائی چاہیے، ایسی باتیں چاہیے جو ان کے پلے پڑیں، ان کے سمجھ میں آئیں. ورنہ کوئی ایسی سیٹنگ ہو کہ آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑتا ہے، چاہے سوتے بیٹھیں سنتے بیٹھتے آدھا گھنٹہ پاس ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، نکل جائیں گے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے پاس خطیب بھی پوچھا جائے گا، جو خطبہ دے رہا ہے اللہ اسے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے آدھا گھنٹہ قوم کے بچوں کا آپ نے ضائع کیا، آپ نے ایسی باتیں نہیں کہی جسے وہ سمجھ سکیں، جو ان کے پلے پڑ سکے، دنیا اور آخرت کا فائدہ ان کو ہو سکے. دوستو عزیزو، میں نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. چلیے آج ہم بات کرتے ہیں کسی بڑی چیز کے تعلق سے نہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایک معمولی چیز جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، الا ان فی الجسد مضغہ. غور سے سنو ان فی الجسد مضغہ، باڈی میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. آپ کی جو ساری باڈی ہے اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، بوٹی ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا اچھا ہے، صحیح ہے، آپ کی پوری باڈی سے ہے. اگر وہ گوشت کا ٹکڑا اگر بگڑ جاتا ہے فسد الجسد کلہ، سارا جسم سڑ جاتا ہے. دیکھنے میں آپ اسمارٹ لگیں گے، خوبصورت لگیں گے، اندر سے بھی باہر سے بھی. لوگ بھی پتہ نہیں کیا کیا یوز کرتے ہیں، باڈی پرفیوم، پھر اس کے بعد بالوں میں خوشبو، کپڑوں میں خوشبو، لیکن اندر سے سڑا ہوا دل رہے گا. دل کیا رہے گا؟ سڑا دل رہے گا. اوپر سے کتنے خوبصورت کپڑے پہن لیے جائیں، کتنے خوبصورت بال بنا لیے جائیں، کتنا خوبصورت پرفیوم، خوشبودار پرفیوم استعمال کر لیا جائے. الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اگر وہ دل میں موجود
باڈی میں موجود وہ ٹکڑا سڑ جاتا ہے تو ساری باڈی سڑ جاتی ہے۔ چلیے ٹٹولتے ہیں، فتش قلبک، ہم ٹٹول کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے سینے میں کون سا دل ہے۔ سورہ حشر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ینفع، ایک ایسے دن کی بات ہم کرتے ہیں جہاں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، ینفع نفع نہیں دے گی۔ آپ بھلے کچھ بھی لے کر آئیں، اپنا خاندان، کنبہ، قبیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے خاندان والوں کو کہہ رہے ہیں اے میرے خاندان کے لوگوں، بنو عباس کے لوگوں اور بنو جو بھی خاندان کے ہیں، بلا کر کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو لینا ہے لے لو، آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ تو میری بیٹی ہے، دنیا میں کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے، رشتہ داری کی حیثیت سے تجھے کچھ دے سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، لیکن آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا۔ ایک ایسے دن میں مجھے اور آپ کو جانا ہے یوم لا ینفع، کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ جمعے کا خطبہ غور سے سنیں، جمعے کے خطبے میں اگر ہم بات بھی کرتے ہیں تو گئے کام سے، سمجھے؟ سامنے والے سے ہم کیا بھئی اچھا ہے، کب آیا، مصافحہ کرے، کیا ہوا؟ جمعے کا ثواب کیا ہوا؟ گئے کام سے۔ پن ڈراپ سائلنٹ، عام الفاظ میں ہم کیا بولیں گے؟ آپ مسجد میں جمعے کے لیے آ گئے، نہ خیریت، نہ مصافحے، نہ سلام کلام، نہ بات چیت، بالکل چپ سادھنی نہیں چاہیے۔ جمعہ کا ثواب چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے ہیں، بات کیجئے، کسی سے کچھ بھی بات کیجئے، جمعے کا ثواب نہیں ملے گا۔ چلیے ہم چلتے ہیں۔ یوم لا ینفع، اللہ تعالیٰ نے کہا جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی، مال آپ کا نفع نہیں دے گا، ولا بنون، یہ بیٹے جن کو ہم بڑے پیار سے پالتے ہیں، بڑے شوق سے پالتے ہیں، بڑی محبت سے پالتے ہیں، یہ بھی آخرت میں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ دنیا میں کام آتے نہیں، آخرت میں کہاں سے کام آتے ہیں؟ بیٹے ہمارے جیسے ہی پر نکل جاتے ہیں، بیٹے باپ کو دیکھنے لگتے ہیں، تمہیں کیا بھی معلوم نہیں جی، پورا مجھے معلوم۔ یہ اولاد دنیا میں فائدہ نہیں دیتی، آخرت میں کیا فائدہ دے گی؟ اسی لیے ذرا ڈسٹنس سے رہو، اچھا بیٹوں سے جتنا ڈسٹنس رکھنا ہے اتنا ڈسٹنس کے ساتھ اپنی آخرت بنا لو۔ پورا زندگی کا کمایا یہ اولاد کے حوالے مت کرو، ذرا اپنی آخرت کے لیے، ذرا مسجدوں کو، مدرسوں کو، میں مر گیا تو میرے وقف کے لیے میری جائیداد میں سے پورا بیٹوں کو حوالے کریں گے، بیٹے عائش کریں گے۔ بھلے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں نہ کریں وہ بات کی بات ہے، اپنی آخرت کے لیے بھی تھوڑا کر لیجئے۔ قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن کی بات کرو جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا، نہ یہ بچے فائدہ دیں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، لیکن اچھی اولاد فائدہ دے گی۔ ولد صالح یدعو لہ، اگر کوئی اپنے بچے کو صالح نیک بنا کر پالتا ہے تو وہ بچے اس کے لیے دعا کریں گے۔ آخر میں اللہ نے کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن اگر کوئی قلب سلیم لے کر آئے گا، قلب سلیم ایمان بھرا دل لے کر آئے گا تو وہ قیامت میں جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی دل کی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے سینے میں جو دل ہے، یہ دل، اس کی صفائی ضروری ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں بہت سارے ہیں، آج میں دیکھتا ہوں نمازوں میں اچھے 5 وقت نماز پڑھیں گے، لیکن دلوں میں ناگ پالتے ہیں۔ دلوں میں کیا پالتے ہیں؟ سانپ ایسا دوڑتے، اچھا بات کریں گے، اچھا ملیں گے، یعنی سامنے وارے جاؤں، پیٹھ پیچھے کلیجہ کھاؤں، کیا بولتے ہیں ہم دکنی زبان میں، سامنے وارے جاؤں، ارے اب بھی یاد کر لے تھا سو تم اب بھی کال کریں گے سوچا سو، پیٹھ پیچھے کلیجہ کھاؤں، پیٹھ پیچھے یہ تمنا کریں اسے کیا تو بھی کرنا، میں چھوڑنا نہیں اسے۔ تو یہ اسلام نہیں چاہتا ہے، یہ منافقت ہے، یہ نفاق ہے، آپ کے دل میں نفاق ہے۔ اپنے دل کی خبر کیجئے۔ النصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اسلام کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا دل بالکل صاف ہو، آپ کا دل غل، حسد، ضغینہ، کینہ، کپٹ، جلن،
بالکل کسی سے نہ ہو۔ آپ رات میں ایسے سوئیں آپ کے دل میں کسی کے خلاف دشمنی نہ ہو، لوگوں سے جیسے آپ ظاہر میں ملتے ہیں باطن میں ویسے ملیں، اس لیے کہ یہی دل آپ لے کر جائیں گے تو کل نجات ملے گی۔ سورۃ الحشر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر، یہ تو آیت تھی سورۃ الشعراء آیت نمبر 88 89 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں اللہ نے ایک بات کہی، والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں، یقولون اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہم کو بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے پہلے جو ہمارے بھائی ایمان میں آ کر چلے گئے ان کو بھی بخش دے، ولا تجعل فی قلوبنا، اور ان کے تعلق سے ہمارے دل میں دشمنی نہ رکھ، غلا للذین آمنوا، جو بھی ایمان لائیں ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کے دل میں ان کے لیے ہمارے دلوں میں بغض نہ رکھ، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، تو بڑا رحم کرنے والا، مشفق ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا۔ دوستو عزیزو، اس آیت میں سورۃ الحشر میں 2 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، آپ اپنے جو لوگ بھی گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ آپ اپنے لیے جو دعا کرتے ہیں، آپ اپنے جو لوگ گزر چکے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، علماء ہیں، مصلحین ہیں، دعات ہیں، واعظین ہیں، ائمہ ہیں، ان کے لیے آپ دعا کریں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ دوسری چیز اس آیت میں بتائی گئی، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلٍّ، ان کے تعلق سے اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، کسی مومن کے تعلق سے آپ کے دل میں کینہ کپٹ حسد نہ ہو۔ اگر ایسا گندا دل لے کر ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا اللہ ہم کو جنت دے گا؟ ہرگز نہیں۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعا کرتے تھے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ آج کا زمانہ کیسا ہے، لوگ ٹیبلٹ کھاتے ہیں، مجھے بڑا یہ ہے، ذہنی تناؤ ہے، ٹینشن ہے، بڑا ٹینشن ہے، اور کچھ لوگ رقیہ، میں رقیہ کرانا، رقیہ، ارے سبحان اللہ، پہلے زمانے میں کیا اتنے راقی تھے، اتنا رقیہ ہوتا تھا؟ ارے پہلے اپنے دل کو کلین کرو، جمعہ آیا کپڑے بدل لیے، نہا لیے، دھو لیے، شیمپو لگا لیے، ارے ذرا جب دیکھتے رہو میرا دل کیسے کلین ہوتا ہے۔ ہاتھ ڈال کے تو کلین نہیں کر سکتا، ہاں ساری چیزیں کلین کر لیتے ہیں۔ دل کی صفائی ویسے ضروری ہے جیسے میرے نبی نے بتلایا، جیسے کہا اللہ فرماتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا، یا اللہ میرے نفس کو، میرے دل کو متقی بنا دے، وزکیہا، یا اللہ اسے کلین کر دے، وانت خیر من زکاہا، یا اللہ تو ہے جو اسے پیوریفائی کر سکتا ہے، وانت خیر من زکاہا، انت ولیہا ومولاہا، یا اللہ تو دل کا ولی ہے۔ دل کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ یا اللہ تو دل کا ولی ہے، یا اللہ میرے دل کو تو کلین کر دے، انت ولیہا ومولاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی صفائی کے لیے دعا سکھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، یا اللہ ایسا نالج مجھے نہیں چاہیے جو فائدہ نہ دے۔ نالج کون سا چاہیے؟ علم کون سا چاہیے جو آپ کو فائدہ دے؟ آپ نے مان لیا، سمجھ گئے کہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے، آپ کو نالج ہو گیا کہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے، آپ نماز پڑھنے نہیں آئے تو یہ نالج نے آپ کو فائدہ نہیں دیا، اس نالج کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہوا کہ داڑھی رکھنا میرے نبی کی سنت ہے، آپ نے داڑھی نہیں رکھی، آپ کا یہ نالج کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع، یا اللہ ایسے دل سے میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں جو اللہ سے ڈرتا نہیں، من قلب لا یخشع، ایسا دل جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں۔ اللہ کا ڈر یہ آدمی کو عذاب قبر سے بھی نجات دیتا ہے۔ جیسے آپ نے اس آدمی کے بارے میں سنا نہیں
جو بڑا پاپی تھا، بڑا گنہگار تھا، بہت سارے پاپ اس نے کیے تھے، جب موت کا وقت آیا، موت کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جہاں بڑے بڑے بھی کیا ہوتے ہیں، تھرا جاتے ہیں۔ تو آپ نے وہ حدیث سنی، میں نے کئی بار بھی کہا کہ اس نے کیا کیا کہ جب میں مر جاؤں، بیٹوں کو بلایا، بیٹوں کو بلا کر کہا کہ میں مر جاؤں، ایسا کرو مجھے جلا دو اور میری جلا کر مجھے پاؤڈر بنا دو اور مجھے ہواؤں میں اڑا دو۔ اب بیٹے تو ویسے ہی کریں گے جیسے باپ نے کہا، باپ مر گیا، اسے جلا دیا گیا جیسے ہم نے حدیث میں پڑھا۔ تو جب دوبارہ اسے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے سامنے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کے جو ذرات ہیں اسے جمع کرو، ساری باڈی جمع کر دی گئی۔ تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیوں تم نے اپنے بچوں کو ایسا وصیت کیا؟ تو اس نے کہا یا اللہ مخافۃ منک، یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، صرف ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کا ڈر آدمی کو معافی کا سبب بنتا ہے۔ دوستو عزیزو، اللہ کا ڈر یہ ڈر ہے جو آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ کتنے آج کے زمانے میں کیسے کیسے گناہ ہیں، کیسے کیسے لوگوں کی ذہنیت ہے، ایسے حالت میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر کوئی چیز ہم کو اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کر رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے ثابت قدم رکھنے والے، دل بدل جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دل اللہ سے لگانے کی چیز، پتہ نہیں لوگ کس کس سے لگاتے ہیں۔ کسی کا دل طرح طرح کے کھانوں میں لگا ہے، لگنا چاہیے لیکن زیادہ نہیں۔ کسی کا دل عورتوں میں لگا ہے، کسی کا دل مال اور شہوت میں لگا ہے۔ کہا دل بدلتا ہے لیکن اللہ تعالی اشد حبا للہ، اللہ کی محبت زیادہ ہونا چاہیے۔ تو کہا یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آج کے زمانے میں جہاں طرح طرح کی جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، گروپ ہیں، ایسے وقت میں آپ دعا کریں کہ یا اللہ صحیح دین پر مجھے چلائے رکھ، صحیح دین پر مجھے ثابت قدم رکھ۔ اللہ تعالیٰ سے ثبات قدمی کی دعا کرنا چاہیے۔ ایک اور بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے، دلوں کی صفائی۔ آپ ٹٹول کر دیکھ لیں کہ آپ کے دل کا جو ڈیٹا ہے اس میں آپ کا کون کون دشمن ہے۔ دشمنوں کی لسٹ زیادہ نکلی، کس چیز سے آپ کو دشمنی ہے۔ میں ٹٹول کر دیکھوں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں، احباب میں ایک لمبی لسٹ نکلی۔ تو اسی کو صاف کرنا ہے، اسی کو ختم کرنا ہے۔ محبت بانٹنی ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے۔ یہ نفرتیں لے کر کہاں تک جائیں گے؟ خبر تک یہ نفرتیں لے کر جائیں گے؟ ان ناک کو جو ہم دلوں میں پالتے ہیں اسے اپنے خبر تک لے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ سے توبہ کیجئے، دشمنیوں کو ختم کیجئے اور لوگوں سے محبت سے پیش آئیے۔ اس لیے کہ کہا نعم ربانیہ، کسی کا دل اگر صاف ہو جاتا ہے، سلامت القلب، دل کی سلامتی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور سلامت الصدر من اسباب النصر علی العدو، آدمی دل صاف کر لیتا ہے تو اللہ اسے دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ آج ہم مسلمان جو جگہ جگہ گھسے پٹے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوا، کل ایک مسلمانوں کی دشمنوں کی جماعت کے لیڈر نے ایک الٹیمیٹم دیا کہ ابھی عید آ رہی ہے ہماری، اس عید میں کوئی مسلمان کسی غیر مسلم عورت کو مہندی نہ لگائے۔ ہم تو ویسے بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اجازت ہی نہیں دیتا۔ ہم لوگ عید کے موقع پر بولتے ہیں کہ کوئی مسلمان عورت کسی غیر مرد سے ہاتھ پر مہندی نہیں لگائے۔ کوئی سنتا؟ شادیوں میں دلہن کو کون مہندی لگاتا جی؟ بہت کم عورتیں لگاتی ہیں، لیکن جو پروفیشنل بیوٹی پارلر والے جو نوجوان ہوتے ہیں وہی تو آ کے دلہن کو لگاتے ہیں۔ ارے پہلا وہ خوبصورت ہاتھ
جسے دیکھنے کا حق اس کے نوشا کو ہے. کون دیکھتا سب سے پہلے؟ وہ مہندی لگانے والا دیکھتا. یہی تو بولتے ہیں ہم حرام ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین میں حرام ہے کہ کوئی ایک غیر مرد کسی عورت کو ہاتھ نہ لگائے. ہمارے پاس حرام، اسلام سے حرام کہتا ہے. میرے نبی نے کہا کہ یہ اچھا ہے کہ سوئیاں تمہارے جسم میں چبوئی جائیں، اس سے بہتر کہ تم کسی غیر عورت کو اپنا جسم ٹچ کرو. یہ کتنی بڑی غلطی. ہم کہتے ہیں کتنا بڑا پاپ ہے، لیکن کوئی سنتا ہے؟ جب بھی عیدیں آتی ہیں، بقرعید آتی ہے، عید الفطر آتا ہے، وہ سڑک کے کنارے لائن سے بیٹھے رہتے. کہاں سے آتے معلوم نہیں. ان کے پاس جا کے ہاتھ دے کے مہندی لگاتے. سبحان اللہ. جائز نہیں، جائز نہیں ہے. دوستو عزیزو، یہ دلوں کی صفائی آدمی کو دشمنوں پر غلبہ دیتی ہے، فتح مندی دیتی ہے. جیسے اللہ نے کہا وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی ہے جس نے اپنی مدد سے تمہاری مدد فرمائی. اور ساتھ ساتھ پھر اللہ نے آگے چل کر کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی، جوڑ دی. اگر ہم دل ہمارے ایک ہوں، ہمارے درمیان افراتفری نہ ہوں، گروپ بندیاں نہ ہوں، ہم ایک مسجد کے لوگ ہیں، ہمارے سب کے دل ایک ہوں، ہمارے درمیان کوئی کینہ، کپٹ اور حسد، جلن ایسی چیزیں نہ ہوں، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے. اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز میں نے سنا کہ یہ جتنے کام ہم کرتے ہیں، جمعے کے لیے آئے ہیں، بیٹھے ہیں، یقیناً بہت پہلے آپ نے نہایا دھویا، جمعے کے لیے آئے، اب آپ نماز پڑھیں گے، اللہ اللہ کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اور اس کے بعد پھر آپ سنت بھی پڑھیں گے، اور پھر باہر جاتے جاتے چندہ وندہ بھی دیں گے نا. یہ سارے نیک اعمال ہیں. لیکن کبھی آپ نے سنا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعرض الاعمال، تعرض الاعمال، یہ جو ہم جتنا بھی کرتے ہیں ویکلی ہمارا ریکارڈ اللہ کے پاس جاتا ہے. ویسے ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار بھی جاتا ہے، عمر میں ایک بار تو، لیکن ویکلی جو ریکارڈ جاتا ہے پیر اور جمعرات، اللہ تعالیٰ پورا ریکارڈ دیکھتے ہیں. اچھا عبد الواحد کا نام اعمال اللہ تعالیٰ پورا دیکھ کو بولتے ہیں چلو اس کے اعمال کو قبول کر لو، اسے معاف کر دو. الا لمشرک او مشاحن، بعض حدیث میں آتا ہے کہ یہ مشرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے، مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اسی لیے ہم روتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اپنے دوست احباب کو سمجھائیں. شرک کا اتنا بڑا ہے کہ شرک کے گناہ کو جہنم کی آگ بھی صاف نہیں کر سکتی. اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، دو آدمی جو آپس میں دشمنی سے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا نام اعمال ریٹرن کر دو حتی یصطلحا، جب تک وہ دونوں مل نہیں جائیں تب تک ان کا نام اعمال پینڈنگ میں کر دو. دیکھا آپ نے، ہم جو دلوں کی جو دشمنیاں ہیں دنیا کے خاطر، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے ماموں سے، جائیداد کی لڑائی، گھر کی لڑائی، زمین کی لڑائی، دکان کی لڑائی، اس کا کتنا نقصان ہو رہا. دیکھیں یہ تو دنیا تو گئی، لیکن آخرت میں تمہارے سارے نام اعمال پینڈنگ میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے پیچھے کر کے رکھ دیا ہے. جب تک وہ دونوں آپس میں صلح صفائی نہیں کر لیں، چلو اسے پینڈنگ کر دو. اور اس کے لیے ضروری ہے اپنی دل کی صفائی کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھا آدمی یعنی سپر آدمی کون؟ یہ سوال آپ سے کرے تو کیا بولیں گے؟ میرے سے کرے تو میں الگ بولوں گا، آپ سے کرے تو آپ الگ بولیں گے. الگ الگ پسند اپنی اپنی. لوگ اپنے نہیں وہ آدمی جو ویل سیٹلڈ ہو، کیا بھی فکر نہیں، مہینہ ہوتی 3 لاکھ کرایہ آتا کی، 2-4 بنگلے ہیں کی، کار ہے، صحت ہے، خلاص وہ آدمی ہے. کہا ای الناس خیر، یہ ہمارا سب سے اچھا آدمی ہے. میرے نبی نے ایسا نہیں کہا. آپ قربان جائیے، رحمتیں ہوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں
میرے نبی کا گھر ہمارے سب کے گھروں سے چھوٹا تھا، نہیں شاید میرے نبی کے گھر سے چھوٹا گھر کسی کا ہو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے، میرے نبی کا گھر بہت چھوٹا تھا۔ نماز پڑھنے کھڑتے تھے، ام المؤمنین عائشہ سو رہی ہوتی، سجدہ کرنے کے لیے جاتے تو پیر وہ سمٹ لیتی، اللہ کے نبی سجدہ کرتے۔ ہمارا گھر ایسا ہے؟ ہمارا گھر ایسا ہے؟ اللہ نے بڑے بڑے گھر دیے ہیں، اس گھر کا شکرانہ ادا کیجیے، اللہ کے سامنے اس گھر کا شکرانہ ادا کیجیے۔ اور ہمارے گھروں کے جو یہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، میں نہیں کہتا کہ نعمت، اللہ نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے جو نعمت پانا چاہتے ہو پالو، لیکن اس کا شکرانہ ادا کرو۔ یہ بڑے آرام دہ گھر، آسودہ کھانے، یہ اچھے اچھے ڈشز، آپ جمعہ پڑھ کے جائیں گے، آپ کی محترمہ کتنے سالن کتنے چاول لا کے آپ کے سامنے رکھیں گی۔ کبھی آپ نے سوچا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی 2 سوکھی روٹیاں ملتی تھی جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آتے تھے۔ دوستو عزیزو، آگے ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے، سپر کون ہے؟ کیا کہا میرے نبی نے؟ کل مخموم القلب وصدوق اللسان، کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ صحابہ کو سامنے آنسر آیا، صحابہ اکرام نے سنا، سن کر کہا اللہ کے نبی آپ نے 2 باتیں بتائیں، کون آدمی سب سے اچھا ہے؟ کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ صدوق اللسان ہم کو معلوم ہے، سمجھ میں آ گیا، صدوق کے معنی زبان کا سچا ہو۔ کون ہو؟ زبان کا سچا۔ یہ معاملے بھی ہم کچے ہیں مسلمان، قرض لیے تو دیتے نہیں، وعدہ کرے تو وعدہ وفائی کرتے نہیں، اب بھی آتوں بولتے، جیسے وہ لوگ بولتے ہیں اب بھی آتوں، کب آتا معلوم، ہاں پرسوں دے دے تم بولتے، وہ پرسوں یہ سال کا 10 سال کا وہ بھی معلوم ہے، یعنی نہ وعدے میں پکے نہ بات میں پکے۔ ہاں یہ تو عجیب حالت ہم مسلمانوں کی ہے، کوئی آدمی معاملہ کرنے ڈرتا ہے، کسی طرح کا کوئی معاملہ کرنے ہم سے ڈرتا ہے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سب سے بہترین مومن وہ ہے صدوق اللسان، زبان کا سچا، اسی زبان سے نوالا آپ کے منہ میں جاتا ہے۔ یہ زبان اگر پکی نہیں ہے تو نوالا آپ کا چھین لیا جائے گا۔ بھی الگ اچھی طرح دھیان سے سن لیجیے، پائپ سے تو آپ کے منہ میں کھانا نہیں جاتا، اللہ نے ہم سب کو صحت دی ہے، بیمار کو جاتا ہے، نوالا اس منہ سے جاتا ہے، اس زبان سے جاتا ہے۔ یہ زبان اگر پکی نہیں ہے، یہ زبان سے گالیوں کی بوچھاڑ نکلتی ہے، یہ زبان سے گالیاں جھوٹی باتیں نکلتی ہیں، تو وہ زبان نوالے سے محروم کر دی جائے گی۔ ہاں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، لیکن آپ کو ضروری ہے صدوق اللسان، آپ زبان کے سچ بولنے والے ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ صدوق اللسان کیا ہے، لیکن یہ دوسری چیز جو آپ نے کہی کل مخموم القلب، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ جب صحابہ اکرام کے سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کے اور میرے سمجھ میں بھی اتنا آسانی سے نہیں آئے گا۔ میرے نبی نے اس کی تفصیل کر دی، کہا هو التقی النقی لا اثم فی ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ میرے نبی نے کہا کہ مخموم القلب کا مطلب ہے وہ متقی آدمی، وہ متقی نوجوان، وہ متقی ہمارا نوجوان ساتھی، النقی جس کا دل بالکل پاک ہے، ماء النقی کہتے ہیں پیور پانی، دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد نہیں۔ اور کہا النقی، اور ساتھ ساتھ کہا لا اثم فی، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آئے ساتھی، آپ نے سنا ہوگا اس نوجوان کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن آپ مجھے زنا کی پرمیشن دے دیجیے، باقی سب منظور ہے لیکن میں زنا کروں گا، العیاذ باللہ۔ صحابہ کرام تعجب کرنے لگے، ارے کیسا سوال نبی سے کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا، نہیں ادھر آؤ ادھر آؤ،
قریب بلا کر کہا جس بات کی پرمیشن تم پوچھ رہے ہو کیا تم اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ ہاں، ہرگز نہیں۔ اپنی بہن کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ بولا کہ تم جس عورت کے ساتھ بھی ایسا کرنا چاہو گے وہ کسی کی بیٹی رہے گی، کسی کی ماں رہے گی، کسی کی پھوپھی رہے گی۔ میرے نبی نے اسے قریب بلایا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اللہم طہر قلبہ، اللہم طہر قلبہ، یا اللہ اس کے دل کو صاف کر دے۔ سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ سارا معاملہ لے دے کر یہ جو اندر ہے نہیں، ٹک 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 بولتا نہیں، اسی سے معاملہ ہے۔ باڈی کا کیا ہے؟ ہر ایک کی باڈی کیسے بھی ہو، لیکن دل کی صفائی ہے، بہت ضروری ہے۔ اور یعلم السر، لیکن دل میں کس کے کیا ہے وہ دل والا جانتا ہے، دل پیدا کرنے والا جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم کسی کو نہیں پتا کہ کون دل میں کیا سوچ رہا ہے۔ ولا بغی ولا غل ولا حسد، دل میں دشمنی نہ ہو، حسد نہ ہو۔ اس لیے کہ آخری بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دل کو صاف کرنے، یہ مردہ دل، قلب مریض، مردہ دل، گندا دل، جس میں دشمنیاں، حسد، کینہ، کپٹ بھرا ہوا ہو، یہ دل جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ایک میدان میں ٹھہرا کریں گے، قصاص دلایا جائے گا، ایک دوسرے کی جو بدلے عدل بدل جتنے بھی ہو دلائے جائیں گے، دلوں کی صفائی ہوگی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا، ایک جنتی آئے گا۔ تو ایک دن اللہ کے نبی نے بولا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ کون آتے ہیں دیکھیں گے، تو ایک انصاری صحابی اندر وضو بنا کے پانی جھڑ رہا ہے، پانی کا آئے اندر آئے، داڑھی صاف کرتے۔ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ویسے ہی بولا کہ ایک جنتی ادھر سے آئے، وہی صحابی آئے۔ تیسرے دن بھی یہی بات ہوئی، وہی صحابی آئے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے لگا، یا عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میں اس آدمی کو پوچھوں کہ بھائی کیا بات ہے، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دے دی۔ تو میں نے اس آدمی کے ساتھ، بعض روایتیں آتی ہیں کہ میں 3 دن ان کے ساتھ رہا، خواہ میں نے کہا کہ ابا سے میں ناراض ہوں، 3 دن ان کے گھر رہا، لیکن مجھے لگا کہ وہ اتنا زیادہ نمازیں پڑھنے والے اتنا زیادہ نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا کہ صاحب آپ کے عمل میں اتنی کوئی خاص بات تو نظر نہیں آئی، لیکن اللہ کے نبی کی زبانی آپ کو جنت کی بشارت مل گئی، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے یہی بات کہا کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی، ساروں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ یہی تو ہمارے سے نہیں ہوتا ہے، یہی تو ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ یہاں تو دشمنیاں 100 سال سے چل رہی، 100 سال ہم زندہ نہیں رہتے وہ بات الگ ہے، لیکن مرتے وصیت کر جاتے ہیں، دیکھو وہ فیملی سے ہمنا نہیں ہوتا، کورٹ میں کیس چلتا ہے، اسے ایسا آج کیا کرو، جاتے رہنے دو، بابا رہے تک لڑتا، اس کے بعد اس کا بیٹا لڑتا، پراپرٹی وہیں کھڑے رہتے۔ کتنی پراپرٹیاں، کتنی جائیدادیں مسلمانوں کی۔ آپ اچھی طرح سن لیں، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کوشش کریں، دعاؤں کو پڑھیں، دل کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی نے جو دعائیں سکھائیں اس دعاؤں کو پڑھیں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ یاد رکھیں، دنیا سے کوئی کچھ لے کے نہیں جاتا ہے، سارے خالی ہاتھ جاتے ہیں، دنیا سے کسی کو کچھ لے جانا نہیں ہے۔ دشمنیوں کو ختم کریں، اپنے اعمال کو اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کا شرط پانے کے لیے دلوں سے حسد، بغض، کینہ، کپٹ، دشمنیوں کو دور کریں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو مانا جائے گا کہ آپ صحیح معنی میں مومن ہیں، مسلمان ہیں، آپ صحیح معنی میں پکے مسلمان ہیں۔ اگر آپ نے یہ نہیں کر سکے تو آپ اور ہم بزدل ہیں، ہم شیطان کو شکست نہیں دے سکے، شیطان جیت گیا، ہم ہار گئے۔ یہ مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ پہل کریں گے،
آپ آگے بڑھیں گے، اپنے دشمنوں کو معاف کریں گے، تو نبی کی سنت کو آپ نے پوری کر دی۔ مکے کی اس وادیوں میں جہاں اللہ کے نبی پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی جاتی تھی، سر پر اونٹ کا گوبر ڈالا جاتا تھا، اللہ کے نبی کے چہرے پر مٹی اڑائی جاتی تھی، طائف کا وہ سفر جس میں آپ کے جسم اتھر پر پتھر مارے گئے، سارا جسم خون سے شرابور ہو گیا، پھر بھی آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی، یا اللہ میرے قوم کو معاف کر دے، وہ لوگ مجھے نہیں جانتے، میرے قوم کو معاف کر دے، وہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ آپ اگر اپنے دل کے اندر معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو معاف کرتے ہیں، اپنا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنا کوئی حق چھوڑ لیتے ہیں صرف دوستی برقرار رکھنے کے لیے، آج ہوتا کیا ہے؟ یہ دشمنیاں آپ کے حد تک نہیں ہوتی ہیں، دشمنیاں آگے بڑھتے بڑھتے بچوں میں سرایت کر جاتی ہیں۔ آپ کے بچے، آپ کے بھائی کے بچے، آپ کی بہن کے بچے سب اس دشمنی میں پنپتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، یا اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے، ہمارے دلوں سے دشمنیوں کو، حسد کو، عداوتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، آمین۔ اے الہ العالمین، جتنے ضرورت مند ہیں سب کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، شفاء کلیہ عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو عورتیں ہیں، جو لڑکیاں ہیں اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں، یا اللہ انہیں اچھے رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ نوجوان نسل کو عصمت پاک دامنی کی دولت عطا فرما دے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم رؤوف الرحیم۔